وعن حنظلة بن الربيع الأسيدي رضي الله عنه قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تلومون على ما تقولون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. حضرت حنظلہ ابن الربیع اسیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لقینی ابو بکر، مجھ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی. فقال، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کیف انت، تمہارا کیا حال ہے، اے حنظلہ تم کیسے ہو؟ قلت، میں نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. قال سبحان اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ما تقول؟ سبحان اللہ، کیسی بات تم کر رہے ہو، یہ کیسی عجیب بات ہے، ایمان والے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہو، اور حال اور کیفیت معلوم کر رہا ہوں تو جواب میں کہہ رہا ہوں نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو حضرت حنظلہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ نے اب اس کی وجہ بیان فرمائی کہ کیوں میں اپنے آپ کو اس طرح کہہ رہا ہوں. قلت، تو میں نے کہا نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ ہم کو نصیحت کرتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں، جہنم کی آگ کے ذریعے کبھی آگ سے ڈرا کر متنبہ کرتے ہیں، والجنتی، اور جنت کی خوشخبری اور نعمت کے ذریعے کبھی ڈرا کر کبھی خوشخبری دے کر آپ ہم کو نصیحت کرتے ہیں. کأننا رأی عین، تو اس وقت ہماری صورت حال یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ جنت اور جہنم ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم بالکل دیکھ رہے ہیں جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے. یعنی بڑی پختہ ایمان والی کیفیت ہوتی ہے اس وقت جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ ہم کو دین و شریعت کی باتیں بتلاتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو بڑی اچھی کیفیت ہوتی ہے. لیکن جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلتے ہیں اور بیویوں، بچوں اور مال و جائیداد میں لگ جاتے ہیں، بیویوں کے پاس آ جاتے ہیں، بچوں میں لگ گئے، اور گھریلو کام کاج، کاروبار، زمین جائیداد وغیرہ، ان سب کے پاس جب آتے ہیں، ان میں ملتے ہیں، نسینا کثیرن، تو بہت سی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو سب ہمارے سامنے ہوتا ہے، بالکل تازہ ہوتا ہے. لیکن جب گھر بار میں اور بال بچوں میں آتے ہیں تو دل کی کیفیت دوسری ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نصیحت کی بہت سی باتیں مستحضر نہیں رہتی، اس کا استحضار نہیں رہتا۔ قال ابو بکر، تو یہ ایک طرح سے نفاق کی ہی کیفیت سے انہوں نے اس کو تعبیر کر دیا۔ نفاق حقیقت میں کہتے ہیں دل کے اندر کسی چیز کو چھپانا اور ظاہر میں کچھ اور ظاہر کرنا۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور، جب آپ سے غائب ہوتے ہیں، مجلس سے ہٹتے ہیں، تو اس وقت دل کی کیفیت پلٹ جاتی ہے، یہی تو نفاق کی کیفیت ہے۔ تو یہ اپنے اوپر ان کو ایک خوف کے مارے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ہماری یہ کیفیت تو نہیں ہے جو آپ کے خدمت میں حاضر ہونے اور آپ کے پاس سے غائب ہونے کی حالت میں یہ دو الگ الگ کیفیت بن رہی ہے۔ اس پر انہیں نفاق کا خطرہ لاحق ہوا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین امید اور خوف کے درمیان رہا کرتے تھے، ایمان کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار اور نمونہ قرار دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، لیکن ایمان کی بلندی پر پہنچنے کے بعد جتنا وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ پر امید تھے، ان کے لیے بشارتیں تھیں، اسی طرح وہ بہت زیادہ خوف میں بھی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت پر امید بھی ہو، اور صرف پر امید نہ ہو کہ امید پر سب کچھ کرنا چھوڑ دے، بلکہ اس کے قہر و جلال کا خوف بھی ہو۔ تو صحابہ اکرام پر خوف کا غلبہ بھی ہوتا تھا۔ تو دل کی اس کیفیت کی تبدیلی کی وجہ سے حضرت حنظلہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ کو اپنے بارے میں ایک شبہ ہوا کہ آپ کے سامنے کچھ اور کیفیت ہے، آپ کے پیچھے کچھ اور کیفیت ہے، یہ تو نفاق والی شکل ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فواللہ انا لنلقى مثل هذا، خدا کی قسم ہم بھی یہی کیفیت پاتے ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے جو تم اپنا بیان کر رہے ہو۔ فانطلقت انا و ابو بکر، پھر رائے مشورہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کی بات ہوئی کہ چل کے وہاں اپنی یہ کیفیت رکھا جائے کہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں تو دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب گھر پہ آتے ہیں تو دل کی کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ تو کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے، کیا یہ ہمارا ایمان معتبر بھی ہے یا نہیں؟ اس طرح کے خطرات کو لے کر فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقلت، اور حاضر ہوتے ہی حضرت حنظلہ نے یہاں بھی وہی بات کہی، نافق حنظلۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ کیسے، حنظلہ کیسے منافق ہو گیا؟ وہ تو ایمان والا ہے، ہماری مجلس میں آتا ہے، ہمارا صحبت یافتہ ہے، یہ کیا بات تم کر رہے ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ قلت، میں نے کہا اے اللہ کے رسول نکون عندک تذکرنا بالنار والجنۃ کأننا رأی عین، ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ ہم کو جنت و جہنم کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں، تو گویا حال یہ ہوتی ہے، ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا جنت اور جہنم ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس وقت ہماری کچھ اور کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں اور بیویوں بچوں اور جائیداد میں لگتے ہیں، گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، نسینا کثیرن، تو ہم آپ کی نصیحت کی بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں، دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہاری ہمیشہ وہی حالت ہو جو میرے پاس موجود ہونے اور اللہ کا ذکر کرنے کی حالت میں ہوتی ہے، اگر وہی حالت تمہاری ہمیشہ کی ہو جائے، لصافحتکم الملائکۃ علی فروشکم وفی طرقکم، تو علانیہ طور پر تم سے فرشتے تمہارے بستروں پر تمہارے راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں گے، ہر وقت فرشتوں کا تم سے علانیہ مصافحہ ہوگا۔ خفیہ طور پر ہماری نگاہوں سے اوجھل تو مصافحہ ہر عبادت اور ذکر کرنے والے سے کرتے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کیفیت ہو جائے کہ ہر وقت 24 گھنٹہ
تمہارے اوپر استحضار کی کیفیت ہو اور مسلسل تم اسی حال پر لگے رہو، ایمان اور ذکر کی اور عبادت کے حال پر، تو کھلے آنکھوں تم دیکھو گے کہ فرشتے قدم بقدم تم سے ایک لمحہ ایک طرح مصافحہ کرنے میں لگے ہیں، یہ کیفیت تمہاری ہو جائے۔ ولیکن یا حنظلہ ساعتن و ساعتن، ساعتن و ساعتن، 3 مرتبہ آپ نے جملہ فرمایا کہ لیکن اے حنظلہ کبھی یہ وقت ہوتا ہے، کبھی وہ وقت ہوتا ہے، کبھی یہ حال ہوتا ہے، کبھی وہ حال ہوتا ہے، کبھی حضوری کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے عذاب کا استحضار ہوتا ہے، اس وقت بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کبھی غیبت اور غفلت کی حالت ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح سے اللہ کا انعام ہے۔ یہ کیفیت جب ہوتی ہے تو تم بیوی بچوں کا حق ادا کر لیتے ہو، گویا یاد دہانی کی جب کیفیت ہوتی ہے تو بندہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، اور جب غفلت کی حالت ہوتی ہے تو بندہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو، ہر وقت حضوری کی کیفیت ہو، ہر وقت جنت اور جہنم کا 24 گھنٹہ کے ہر سیکنڈ میں استحضار ہو، تو پھر آدمی بیویوں کو، بچوں کو اور ان کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دے گا، ہر وقت اللہ کے ذکر ہی میں لگا رہے گا۔ تو فرمایا کہ حنظلہ وہ کیفیت تو یقیناً اگر ہو جائے تو حال یہ ہوگا کہ علانیہ فرشتے مصافحہ کریں گے، لیکن یہ حالت ہمیشہ ہوگی نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر زندگی کا توازن اور اس کا سسٹم برقرار نہیں رہے گا۔ ہر وقت حضوری کی کیفیت رہے گی تو تم ہر وقت اللہ ہی کے ذکر اور عبادت میں لگے رہو گے، بیویوں کے حق ادا نہیں کرو گے، بچوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے۔ اس لیے جب گھر جاتے ہو، بال بچوں میں لگتے ہو، تو کچھ دیر جو غفلت چھائی ہوتی ہے وہ اس لیے غفلت ڈالی جاتی ہے تاکہ ذرا سا ادھر سے بے توجہی ہو جائے، اب ذرا تم بندوں کو بھی حقوق ادا کر لو، یہ اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کیفیت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو تم ڈر رہے ہو کہ ہمارے سامنے آتے ہو تو یاد دہانی کی کیفیت ہوتی ہے، گھر جاتے ہو تو غفلت ہو جاتی ہے، اس کی بنا پر تم کو نفاق کا خطرہ ہو رہا ہے، یہ نفاق نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے۔ اگر وہ والی کیفیت نہ ہو تو تم بندوں کے حقوق مارنے لگو گے، بندوں کی حق تلفی کرنے لگو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام اور سسٹم ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ جب بیٹھاتا ہے تو اپنی یاد کی طرف متوجہ رکھتا ہے تاکہ بندہ اللہ کا حق ادا کر لے کچھ وقت، اور جب بندہ اپنے اہل و عیال میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت اور ان کی ضروریات کا استحضار غالب کر دیتے ہیں تاکہ اس لمحہ تم کچھ ان کے حقوق ادا کرنے کی فکر کر لو، تاکہ دنیا کا بھی سسٹم چلتا رہے اور تم اپنے پروردگار کو بھی یاد کرتے رہو۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو تسلی دی کہ اس طرح ہر ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، ہمیشہ ذکر کی، عبادت کی، یاد دہانی کی کیفیت ہمیشہ نہیں رہے گی، کبھی یہ کیفیت ہوگی، کبھی غفلت بھی ہوگی، اور غفلت بھی حقیقت میں اگر بندوں کے صحیح حقوق ادا کرنے کے ساتھ ہو تو وہ بھی در حقیقت غفلت نہیں ہے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہی کے منشا کے مطابق اللہ کے بندوں کے، بیوی بچوں کے، بال بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا منشا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر اور عبادت ہی ہے۔ اس لیے ایک جیسی کیفیت ہمیشہ نہیں رہے گی، اس لیے ایمان والے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیفیت صرف حضرت حنظلہ اور حضرت ابوبکر کے ساتھ نہیں تھی، ہر زمانے میں ہوگا، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ حضرات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں تو دل کی کیفیت اللہ سے محبت، تعلق اور عبادت کیا کیا کر لینے کے عزائم و جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے اور دنیا کی محفل میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ لیکن بہرحال یہ کوئی نفاق کی علامت نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ایک سسٹم ہے۔ بندہ گھر پہ جا کر کبھی اس کے اوپر غفلت ڈالی جاتی ہے تاکہ ایک طرح اس کو جنت و جہنم کا استحضار نہ رہے اور صرف اللہ ہی اللہ کرتا نہ رہے، اپنے بیوی بچوں کے بھی کچھ خیال، ان کے بھی حقوق، ان کی بھی ضروریات کا انتظام کی کچھ فکر کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم، اس کا نظام ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت نہیں ہے۔ یہ احساس ہو جانا
کہ ہم ایمان اور دین کی باتوں کی مجلس میں رہتے ہیں تو دل کی کیفیت کچھ اور، مجلس سے ہٹتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل گئی۔ اس کیفیت کے بدلنے کا احساس کا ہونا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اگر ایمان نہ ہوگا تو احساس ہی نہیں ہوگا، ایمان ہے تبھی احساس ہو رہا ہے۔ تو حضرت حنظلہ کے اس خیال کو آپ نے دفع کر دیا کہ یہ نفاق کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلى قال ذکر اللہ رواہ مالک و احمد و ترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین اعمال کے بارے میں بتلاؤں، ایسا عمل جو سب سے زیادہ بہتر ہے اور تمہارے مالک یعنی اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، ایسے بہترین عمل کو بتلاؤں اور جو تمہارے لیے سونے اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، مشرکین سے ملو اور ان کی گردن مارو، وہ تمہاری گردن مارے، یعنی جہاد کرو۔ اللہ کی راہ میں سونے چاندی خرچ کرنے سے، راہ خدا میں مشرکین سے جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ کیا میں تم کو سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں، ایسا عمل جو سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک یعنی اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور وہ عمل تمہارے لیے رائے خدا میں سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور وہ عمل تمہارے لیے دشمنوں سے جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ کیا میں ایسا عمل نہ بتلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی بہت اہم بات کو بتلانا ہوتا تھا تو ڈائریکٹ بتلا نہیں دیتے تھے، بلکہ سوال کے انداز میں تمہید باندھتے تھے تاکہ ادھر سے پہلے طلب پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، اور شوق پیدا ہونے کے بعد جب کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو وہ دل کے اندر اور زیادہ بیٹھتی ہے۔ جب صحابہ کرام کو آپ نے آمادہ کر لیا پورے طریقے سے اور اس کے یہ فضائل بیان کر دیا کہ میں جو عمل بیان کر رہا ہوں تمام اعمال میں بہتر ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تمہارے درجات بڑھانے میں اس کا بڑا دخل ہے، اور سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی افضل عمل ہے۔ جب یہ فضیلتیں بیان فرمائی لوگ متوجہ ہو گئے، قالوا بلا، تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، اتنے بہترین عمل کے بارے میں آپ ہمیں ضرور بتلائیے۔ قال، آپ نے فرمایا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، ہمیشہ اللہ کا ذکر، اور ہمیشہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے ہی، ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور ذکر دل سے بھی ہوتا ہے۔ کثرت سے زبان سے ذکر کرتے کرتے وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ دل میں ہر وقت اسی کا استحضار رہتا ہے، زبان نہیں بھی جاری ہے، آدمی کسی بھی کام میں لگا ہے لیکن دل کی توجہ اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ کے ذکر کی طرف ہے، گویا کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے ذکر کی آوازیں دل سے نکل رہی ہیں۔ انسان کو کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمام اعمال میں بہترین عمل، درجات کو بلند کرنے والا، راہ خدا میں صدقہ اور خیرات کرنے اور جہاد کرنے سے افضل اللہ کا ذکر ہے، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اتنا ذکر کرنا کہ ذکر قلبی حاصل ہو جائے، یہ کیفیت انسان کی بن جائے کہ اس کو محسوس ہونے لگے کہ ہم کسی عمل میں لگے ہوئے ہیں جس میں فی الحال اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں نہیں لگا سکتے، لیکن ہم نے کثرت سے ذکر کر کے اپنی کیفیت یہ بیان دی ہے کہ دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ یہ کیفیت اگر ہو جائے، یہ حاصل ہو جائے، فرماتے ہیں کہ یہ سب سے افضل ترین اعمال ہے، اور سنت اور صحیح راستے پر قائم رہتے ہوئے دینی رہنمائی
حاصل کر کے، ذکر کا انتخاب کر کے کثرت سے ذکر کرنے سے بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے، اور کسی وقت کے متبع سنت، متقی و پرہیزگار بزرگ سے اپنا سلسلہ اور تعلق جوڑ کر ان کی نگہبانی اور نگرانی میں رہ کر کسی بھی طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہاں، کسی کی نگرانی میں آنے کے بعد یہ کیفیت کہ دل بھی اللہ کا ذکر کرنے لگے، اس کا ہمیں احساس ہو جائے، اس کیفیت کا حصول کسی بزرگ اور متبع سنت، متقی و پرہیزگار انسان کی صحبت میں اور اس کی ماتحتی میں رہنے سے زیادہ جلد اور یقینی طور پر حاصل ہوتی ہے، اور اس میں انسان کے لیے بھٹکنے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ افضل ترین اعمال ہے اللہ کا ذکر، زبان سے بھی، اعضاء و جوارح سے بھی، اور اس کثرت سے اپنے آپ کو عادی بنایا جائے کہ دل سے بھی اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ وعن عبد الله بن بسر رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای الناس خیر فقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله قال یا رسول اللہ ای الاعمال افضل قال ان تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذکر اللہ رواہ احمد والترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیہاتی مسلمان حاضر ہوئے اور پوچھا کہ سب سے بہترین آدمی کون ہے، لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا طوبى لمن طال عمره، خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے وہ انسان جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ عمر لمبی ہو، برائیوں میں کرتے کرتے نہیں، اس کو لمبی عمر ملی اور اس پوری عمر کو نیک اعمال میں، اچھے اعمال میں گزار رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسا انسان یہ سب سے بہترین عمل، اس لیے کہ جب وہ نیکی کا عادی ہے تو جتنی زیادہ اس کی لمبی عمر ہوگی اتنی ہی اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس لمبی عمر میں اس کے اعمال اچھے ہوں، نیک عمل کرتا ہو۔ پھر اس دیہاتی نے پوچھا، اللہ کے رسول ای الاعمال افضل، کون سے اعمال افضل ہیں، عمل کون سا افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تم دنیا کو اس حال میں چھوڑو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ کہ اتنا ذکر کر رہا ہے آدمی، اتنا عادی ہے کہ جب موت آ رہی ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہو رہا ہے، اس وقت بھی اس کی زبان اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے، زبان ذکر اللہ سے تر ہے، یعنی ہر وقت اسی میں مشغول ہے۔ تو یہ سب سے افضل عمل ہے کہ انسان کو ذکر کی اتنی توفیق مل جائے کہ اس کے موت اور خاتمے کے وقت بھی اس کی زبان پر ذکر اللہ جاری ہو، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اس لیے کہ خاتمے کے وقت زبان کا اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی رہنا، آلودہ رہنا، یہ اس انسان کی آخرت کے اور اس کے انجام کے یقینی طور پر بہتر ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے یہ عمل واقعی افضل ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی اور خوب کثرت سے اپنا ذکر کی توفیق نصیب فرمائے۔